والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا ایضاً من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 23 تک کی ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے دو ہزار مسجد کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کو قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک، کہ بلا شبہ رب نے فرمایا میں تیرا پروردگار ہوں، فاخلع اپنے جوتے اتاریے، نعلیک اپنے جوتے اتار کر آئیے، کہاں؟ طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ بے شک یہ مقدس جگہ ہے، مقدس وادی ہے، مقدس طویٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ نے نالین پہنی ہوئی تھی۔ تفسیر میں آیا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، کہا کہ وہ جو نالین پہنی ہوئی تھی وہ ایک گدھے کے چمڑے کی تھی، وہ مردار تھا، اس وجہ سے فرمایا ان کو اتارو، ان کو اتار دو، ان کو اتار کے آنا۔ دوسری بات میں آیا، کہا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کسی خنزیر کے چمڑے کی تھی، اتار کے آؤ۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ اب تیسری تفسیر میں یہ آیا، کہا کہ وہ زمین بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کو بوسہ لینا چاہتی تھی، کہا کہ موسیٰ کے پیر میری زمین میرے اوپر پڑے۔ مختصر رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے نالین اتار کے آؤ۔ آپ نالین کہاں؟ طور پر، وادی مقدس میں اپنے نالین اتار کے آؤ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے پسند کر لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو خوب کان لگا کر سنو وحی کو جو میں کہتا ہوں یا میں کہتا جاتا ہوں۔ رب نے فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہا کہ پس میری عبادت کیا کر اور نماز ادا کیا کر اور مجھے یاد کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میری عبادت کیا کر اور مجھے یاد کیا کر، میں ہی عبادت کے لائق۔ آگے شاید فرمایا ان الساعۃ، بے شک وہ گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی آتیہ آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، پر اسے میں نے پوشیدہ رکھا ہے، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے کل نفس، ہر شخص کو، بما تسعی، اس کے لیے وہ کوشش کرتا جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ رب کریم بندے پر بڑا مہربان ہے، رب چاہتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہو جائے، پارسا ہو جائے، عبادت کرے، اس وجہ سے ابھی بھی رعایت دیتا ہے بندے کو۔ قیامت آنے والی، موسیٰ قیامت آنے والی ہے، کیونکہ رب کے وہاں دیر نہیں ہے، رب کو تو پتہ نہیں آنے والی ہے، لیکن بندہ اس کو بھلا کر بیٹھا ہے۔ اندازہ کر موسیٰ علیہ السلام کب آئے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا، قیامت آنے والی ہے، کیونکہ یہاں کا نظام الگ ہے اور وہاں کا نظام الگ ہے۔ عالم برزخ الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، ہم عالم دنیا میں ہیں، عالم برزخ کا نظام الگ ہے۔ 50 سال کا ایک دن ہے وہاں، 50,000 سال کا ایک دن ہے وہاں، الگ سسٹم ہے وہاں۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، بس ہرگز نہ روکے تجھے اس سے کہ وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا، وہ وَاتَّبَعَ پیروی کرتا ہے ہوا اپنے نفس خواہش نفسانی خواہشات کی،
فتردا، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان کی پیروی نہ کرنا جو نفسانی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ اللہ نے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب اللہ نے موسیٰ کو بنایا تو اللہ کو جانتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ایک دلیل قائم کرے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا، موسیٰ نے عرض کی میرے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ کون سا عصا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو عصا دیا تھا وہ وراثت میں چلا آ رہا تھا، تو پھر فرشتوں نے لا کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا وہی عصا۔ پھر فرمایا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ کہا اتوکّع، میں ٹیک لگاتا ہوں، جب میں تھک جاتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں اس سے، علیہا وہش بہا، پتے جھاڑتا ہوں اس سے، علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے، ولی فیہا، اور میرے لیے اس میں معارف فائدین اخرى کئی۔ میں تفسیر پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا کو آپ کو عطا جو کیا تھا عصا، اگر آپ کو کسی پھل کی ضرورت ہوتی عصا کو گاڑ دیتے، عصا میں پتے لگتے، پھل لگتا، پھل کھا لیتے، پھر نکالے، پھر عصا ہو جاتا۔ اچھا آپ چلتے سے پور ہو گئے، اب عصا پکڑا، عصا دیکھو، عصا نے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیا، اب عصا سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ کام تھا۔ اچھا قال القیہا و یا موسیٰ، حکم ہوا کہ اے موسیٰ اسے ڈال دے، القیہا یا موسیٰ اسے ڈال دے، پھینک دے اس کو، فالقاہا، آپ نے اسے پھینک دیا، ڈال دیا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، کہا کہ پس اچانک وہ ایک سانپ بن کر دوڑنے لگا، تسعیٰ دوڑنے لگا۔ قال خذھا، حکم ہوا پکڑ لو اسے، ولا تخف، ڈرو مت، سنعیدھا، ہم لوٹا دیں گے اسے، سیرتھا الاولیٰ، پہلے کی طرح ڈنڈا بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، ارے یہ تو اژدہا بن گیا، اور اژدہا بھی اتنا بڑا خوب خوار منہ پھاڑ کے بڑا ہے، تو رب نے فرم پکڑ لے اسے، ہم تو آپ پکڑو گے، میں اس کو ویسا کہ ویسا ڈنڈا بنا دوں گا، عصا بنا دوں گا۔ کیوں ہوا یہ حکم؟ کہا کہ ابھی اس وجہ سے کہ آپ کو میں فرعون کے دربار میں بھیجوں گا، وہاں پھر یہ سانپ بنے گا، کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جانا، وہاں آپ نہ ڈر جانا، پریکٹس کرائے گی یہ، آپ کو بتائے گا کہ میں نے آپ کو معجزہ عطا کر دیا ہے۔ پہلا، اب دوسرا معجزہ، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بِيضَاءَ، کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، ایسے کر کے، بغل میں ہاتھ ڈال، ایسے بغل میں ہاتھ ڈالا۔ اچھا پھر اس کو نکال تو کیا ہوا؟ چمکنے لگا، ید بیضا ہو گیا، ہاتھ روشن ہو گیا، چمکنے لگا۔ دوسری طرف وہ ید بیضا ادا کر دیا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، آیات الاخری، یہ آپ کو دوسرا معجزہ عطا ہوا، لنریک، تاکہ ہم دکھائیں، ان من آیاتنا کبریٰ، یہ اپنی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ، کیونکہ فرعون ہمارا سرکش منصب ہے۔ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، وما علینا